علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ عام شاعروں کی طرح انہوں نے شعر نہیں بولے، بلکہ ان کا ایک پیغام ہے اور ان کا ایک جو ہے وہ درد ہے، ایک تڑپ ہے ان کے سینوں میں، اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ جو ہمارے اسکولوں میں بچے نظم پڑھتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے جو پہلے دو شعر ہیں وہی جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، دور دنیا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ انہوں نے گویا مسلمان کی زندگی کا مقصد ان دو شعروں میں بیان کر دیا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا پیغام، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو دنیا کے اندر عروج اس کو ملا ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، یعنی ان کو عزت اللہ نے دی ہے قرآن کی وجہ سے دی، اور آج ہم پستیوں کا شکار ہیں قرآن کو چھوڑ کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے وہ ان کا فوکس، ان کی پوری شاعری کا فوکس قرآن ہے، اور قرآن سے ہی انہوں نے اپنا وہ شاعری کا وہ جو ہے نا میٹیریل لی ہے، وہ جو را میٹیریل ہے وہ انہوں نے قرآن سے ہی لیا ہے، اور اسی پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو قرآن سمجھ آیا ہے، میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا بیٹا قرآن اس طرح پڑھا کرو کہ قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ جب تم یہ سمجھو گے نا کہ قرآن کسی اور کے لیے ہے، اب یا ایھا الذین آمنو، وہ ہر مسلمان جو اس کا ریڈر ہے، جو اس کا قاری ہے، جو اس کا پڑھنے والا ہے، وہ اس سے براہ راست مخاطب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید دوسرے مسلمانوں کے لیے، بلکہ نہیں، جو اس کو پڑھ رہا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ 89 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست ایمان والوں سے مخاطب ہو کے انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، ہدایات دی جا رہی ہیں، حکم دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن ہی اقبال کی شاعری کا فوکس ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سارے کے سارے مختلف انداز سے اپنے جو شعر بولے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گویا کہ وہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، یعنی جو ہے مسلمان جب اس کی جو ساری صفات ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہے۔ جیسے ایک صحابی سے کسی نے کہا اپنا قرآن بتاؤ، ان کا وہ ہمارا قرآن جا رہا ہے، وہ ہماری نہیں، وہ جو مسلمان جا رہا ہے وہ ہی گویا کہ قرآن ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، یعنی یہ بلکہ وہ اس کا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ اس لیے وہ ان لوگوں نے جو ہے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، جو ہے وہ گویا کہ وہ سینے سے قرآن لگا کے اس کی تعلیمات پہ عمل کر کے انہوں نے جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ عروج حاصل کیا۔ اور آج ہم وہ اقبال کہتے ہیں کہ پستی کا شکار قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، اس